محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بہت ہوتی تھی، تو کسی نے آ کر شکایت کی حضرت چوریاں بڑھ گئی، چور بہت ہو گئے. کہا میں پکڑوں گا. کہا کیسے پکڑیں گے؟ کہا وہ میرا کام ہے. رات کی تاریکی چھا گئی، محمود غزنوی نے چوروں کا لباس پہن لیا، سر پہ نقاب ڈال دیا. کچھ سڑک پر پوائنٹ پر 4 چور کھڑے تھے. وہ جو ہی دیکھا نا محمود غزنوی کو پہچانا نہیں، لیکن کوئی بندہ آ رہا تھا. چاروں نے دوڑ لگایا. کہا دوڑو نہیں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح چور ہوں. تو وہ سوچنے لگا 4 سے 5واں بھلا. اللہ نے سب کو الگ الگ دماغ دیا ہوتا ہے. 4 اگر ہمارا کہیں دماغ بلاک ہو گیا تو یہ اس کی رہبری سے کہیں چھوٹ جائیں گے. 4 سے 5واں بھلا. تو محمود غزنوی نے کہا تم چور ہو؟ کہاں چور ہے؟ کہا مال کہاں ہے؟ وہ تو سارا لٹا دیا، ختم ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے، پروفیشنل تو ہے نہیں. کہا چلو آج بڑا ہاتھ مارو. تو کہا کیا کریں گے؟ کہا آپ بتاؤ. تو ایک چور کہنے لگا چلو محمود غزنوی کا دربار لوٹ لے. تو وہ بھی بغلے جھانکنے لگا، سیدھا بادشاہ کا دربار. کہاں بادشاہ کا دربار لوٹنا ہے؟ کہاں ہاں چلو 5 ہو گئے، اب ہاتھ مارے تو بڑا ہاتھ مارے. کہاں بتاؤ چلو بادشاہ کا دربار لوٹنا ہے. تو تمہارے اندر کوئی کوالٹی ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی چوری کرنے جا رہے ہو، کوئی خصوصیت ہے کہ نہیں؟ کوالٹی. تو پہلا کہنے لگا میرے اندر کوالٹی ہے کہ جب جانور بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا کہنے لگا مرضی چاہے اونچی دیوار بنا لے، میرا کام ہے چڑھ جانا. تیسرا کہنے لگا میں سونگ کر بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں ہے. چوتھا کہنے لگا میں رات میں اگر کسی کو اندھیرے میں دیکھ لوں نا صبح پہچان لیتا ہوں رات میں کون تھا. تو چاروں نے اپنی اپنی کوالٹی بتائی. پھر محمود غزنوی سے کہا آپ بھی تو بتائیں آپ کی کوالٹی کیا ہے. کہا میں جب داڑھی ہلاتا ہوں نا پھانسی رک جاتی ہے. وقت متعین ہوا، چاروں کا ایڈریس بھی لے لیا، کہیں ایک ہی سارا مال لے کے ہڑپ نہ کر جائے. ایڈریس لے لیا. چوری کے ارادے سے محمود غزنوی چاروں ساتھ 5 دربار کے پاس پہنچے. گیٹ کے پاس پہنچے، کتا بھونکنے لگا. تو اس سے پوچھا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کتا کہہ رہے ہیں ہم 5ویں بادشاہ بھی ہیں. بات تو ٹھیک تھی. چاروں کہنے لگے تیری کوالٹی میں کوئی وزن نہیں، ہم تو 4 چور ہیں، یہ 5واں ہے. وہ بھی تو کہہ رہا تھا نا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح چور ہوں. چل تیری بات میں کوئی وزن نہیں. اب بڑی تھی دیوار، جس کا کام تھا وہ چڑھ گیا. اس نے رسا پھینکا، سارے چڑھ گئے. سونگنے والے نے سونگ کر بتا دیا خزانہ کہاں ہے، اور پھر سارا خزانہ لوٹ لیا. چلو تقسیم کرتے. تو محمود غزنوی نے کہا چھوٹی چوری نہیں کی بڑی چوری کی ہے. صبح CID والے پولیس والے چاروں طرف ڈھونڈیں گے، ایک سوئی بھی پکڑی گئے نا پھانسی پہ چڑھا دیں گے. عقل یہ کہتی ہے ابھی سارا چھپا دیتے ہیں، جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو بانٹ لیں گے. بات مشاورت بڑی پسند آئی. سارا چھپا لیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے. صبح کا صفیدہ طلوع ہوا. محمود غزنوی نے وزیروں سے کہا فلاں ایڈریس پر جاؤ، چاروں کو اٹھا کے لے آؤ، اور فلاں جگہ مال دفن کیا ہے وہ بھی اٹھا کے لے آؤ. اب سارا لایا گیا. قاضی صاحب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا چاروں کو پھانسی پہ چڑھا دینا، لیکن ایک بار میرے دربار میں ضرور لانا. چاروں کو لایا گیا تو چاروں آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہ 5واں نظر نہیں آتا. وہ تو بادشاہ تھے، وہ 5واں نظر نہیں آتا. اب چاروں کو لایا گیا تو محمود غزنوی نے کہا تھا ایک دفعہ میری ملاقات کرانا. تو جیسے ہی دربار میں آیا وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ رات میں کسی کو دیکھتا ہوں تو صبح پہچان، ابو الحسن خرقانی کے ہاتھوں پر بیعت بھی کرائی، اور چاروں چور وقت کے پھر بڑے ولی بن گئے. شارٹ راستہ ڈھونڈ رہے کہ چلو پیسہ جلدی آ جائے. یہ پیسہ نہیں بچتا، وہ سارا چلا جاتا ہے.